معزز ناظرین، ادبی چاشنی میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج کا میرا موضوع ہے دعاؤں کے سلسلے میں وضو۔ ناظرین، وضو کے بارے میں جو دعائیں پہلے پڑھی جاتی ہیں، بعد میں پڑھی جاتی ہیں یا درمیان میں پڑھی جاتی ہیں، آج ناظرین میں آپ کو وہ دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا اس ویڈیو میں، تو ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وظیفہ بھی آپ کو بتاؤں گا حسن و جمال میں اضافے کے لیے۔ تو ناظرین، آپ جو ہے سب سے پہلے تو ہمیں وضو کے کچھ آداب دیکھنے ہیں کہ وضو ہمیں پاک صاف جگہ پہ کرنی چاہیے۔ وضو بنانے کے لیے ہمیں پاک صاف جگہ چاہیے۔ اگر ہم گھر پہ بھی کوئی ایسا ارینجمنٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ آپ جیسے کہ وضو خانہ چھوٹا سا بنا لیا جائے، تو جیسے مساجد میں ہوتا ہے تو یہ دی بیسٹ ہے۔ اور ناظرین، آپ یہ ہے کہ وضو میں پانی کا اسراف بہت کیا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، اگر 1 لیٹر پانی کی ضرورت ہے تو ہم 10 لیٹر پانی ضائع کر رہے ہوتے ہیں وضو بنانے کے دوران میں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم وضو بناتے ہوئے پانی کا بہت خیال رکھیں۔ جب ہم اس کو دھو رہے ہیں تب ہم ٹیپ کھولیں، ورنہ ٹیپ بند کر دیں۔ تو اس طرح ناظرین، کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اگر آپ دریا کے کنارے بیٹھے ہیں، یعنی اس کے مفہوم بتا رہا ہوں حدیث کا، تو آپ پانی کا اسراف نہ کریں۔ تو یہ بہت ضروری چیز ہے ناظرین۔ پانی بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور ہمیں اسے ضائع ہونے سے ہر وقت بچانا ہے۔ اور جو وظیفے کے سلسلے میں بات کی تھی ناظرین، کہ وہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی حدیث مبارکہ ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے ناظرین کہ ہم جتنا بہتر سے بہتر لگ سکتے ہیں، بہتر نظر آ سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ہمیں استطاعت دی ہے اس کے حساب سے ہم اپنی ڈریسنگ میں اپنے آپ کو، اپنے چہرے کو سجا سنوار کے رکھیں اور اچھا نظر آئیں۔ تو ناظرین، شروع کرتے ہیں وضو کے حوالے سے دعائیں۔ تو سب سے پہلے ناظرین، آپ نے جب وضو بنانا ہے تو ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ وضو بناتے وقت سب سے پہلے پڑھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ وضو بناتے ہیں۔ لیکن ناظرین، ایک بات اور بہت ہی کام کی آپ کو بتا دوں اور بہت مزے کی بات آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی سے سوال کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کا دن ہوگا، اتنا رش لگا ہوگا، تو ہم آپ کو کیسے پہچانیں گے؟ نہیں، آپ ہمیں کیسے ڈھونڈیں گے، آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ میں آپ کو آپ کے وضو کے اعضاء سے پہچانوں گا۔ جی ہاں ناظرین، وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، روز قیامت وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ تو ہمیں ناظرین چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ وضو بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نبی نے کہا جس کا دل چاہے جتنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے وہ بڑھا لے۔ تو ناظرین، آپ نے بسم اللہ پڑھ کے وضو بنایا۔ بسم اللہ پڑھنے کے بعد آپ نے جو ہے ناظرین پڑھا، پہلا کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اگر آپ نے ہاتھ دھوئے، اس کے بعد جب آپ نے منہ دھویا، منہ دھونا ہے، آپ نے کلی کرنی ہے، مسواک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے دعا پڑھنی اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اس طریقے سے جو آپ نے ناک میں پانی ڈالنا ہے، ناک کا خلال کرنا ہے، تو آپ نے دعا پڑھنی ہے اللہم ارہنی رایۃ الجنتی ولا ترہنی رایۃ النار، یا اللہ ہمیں جنت کی ہوا سونگھا، جہنم کی ہوا نہ سونگھا۔ پھر آپ نے جب منہ دھونا ہے تو ہم دعا پڑھنی ہے اللہم بید وجہی یوم یبیض وجوہ وتسود وجوہ، یا اللہ ہمارے چہرے کو اس وقت نورانی کر دینا، منور کر دینا جس وقت کچھ چہرے سیاہ ہوں گے، کچھ چہرے روشن ہوں گے۔ تو پھر ناظرین، جب آپ نے دایاں ہاتھ دھونا ہے، پھر دعا ہے اللہم اعطنی کتابی بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا، کہ یا اللہ ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال تھمانا اور بائیں ہاتھ میں اور میرے حساب کتاب کو آسان فرما دینا۔ پھر آپ جب بائیں ہاتھ دھونا ہے تو پھر آپ نے دعا پڑھنی ہے اللہم لا تعطینی کتابی بشمالی ولا من وراء ظہری، یا اللہ مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دینا نامہ اعمال اور نہ ہی پیٹھ کے پیچھے سے، جیسے کہ دوزخوں کے ساتھ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال عطا فرمائے۔ پھر جب آپ نے مسح کرنا ہے تو مسح کے 3 حصے ناظرین، سر کا مسح، کانوں کا، گردن کا، تو آپ نے 3 دعائیں پڑھنی ہیں اللہم ذلنی تحت عرشک یوم لا ذل الا ذل عرشک، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اللہم آت رقبتی من النار۔ تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یا اللہ ہمیں اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، جب کوئی سایہ نہ ہوگا تیرے عرش کے سایے کے سوا۔ اس طریقے سے کان کا مسح کرتے ہوئے ہم نے پڑھنا ہے کہ اللہ ہمیں حق بات سننے والا بنا اور ہمیں حق بات کے ساتھ احسان کا، نیکی کی اتباع پہ چلنے والا بنا۔ اس طریقے سے ناظرین، جب آپ نے گردن مسح کرنا ہے تو آپ نے کہنا ہے کہ اللہ مجھے
मेरी गर्दन को जहन्नम की आग से बचा ले। तो सिर्फ जब आप नाज़रीन पाँव धोने हैं तो आपने फिर दुआ पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सब्बित क़दमी अला सिराती यौम तज़िल्लुल अक़दाम, अल्लाहुम्मा सब्बित क़दमी अला सिराती यौम तज़िल्लुल अक़दाम। या अल्लाह मेरे पैरों को उस पर साबित कदम रखना जिस वक्त कदम डगमगाएंगे। नाज़रीन बहुत ख़तरनाक मरहला होगा, जहन्नम के ऊपर पुलसरात रखी जाएगी, हमें उसमें से गुजरना है। तो ये यानी आप देखें कि तमाम दुआएं वज़ू के अंदर भी आपको शामिल हैं। इसी के नाज़रीन जब वज़ू मुकम्मल होता है तो आपने आसमान की तरफ मुँह करके शहादत की उठा करके जो दुआ मांगते हैं, दूसरा कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। यानी कि आपने ये दुआ पढ़नी है कि गवाही दी अल्लाह की और अल्लाह के नबी की गवाही दी आपने, और उसके बाद अल्लाहुम्मा अजअलनी मिनत तव्वाबीन वजअलनी मिनल मुतत्तहिरीन। जन्नत के 8 दरवाज़े खुल जाते हैं, जिस दरवाज़े से चाहे दाखिल हो जाए। नाज़रीन इस तरीके से एक दुआ है कि सूरह कदर की बड़ी फजीलत है। अगर कोई वज़ू करने के बाद एक दफ़ा सूरह कदर पढ़ता है तो उसकी बड़ी फजीलत है, 2 दफ़ा पढ़ता है फजीलतें और बढ़ जाती हैं, और 3 दफ़ा पढ़ने से फजीलतें इंतहा पे पहुँच जाती हैं। यहाँ तक कि ऐसा शख्स जो है रोज़ क़यामत नबियों के साथ नूर के मिंबरों पर बैठा होगा, लोग उस पर रश कर रहे होंगे। अल्लाह ताला हमें शुमार फरमाए। तो आप नाज़रीन देखा आपने कि वज़ू की कितनी फजीलतें हैं और कितनी सआदतें हैं। तो नाज़रीन अब रह गई बात वजीफ़े की, तो वजीफ़ा नाज़रीन अल्लाह ताला के 3 नाम हैं, या खालिक़ु, या मुसव्विरु, या जमीलु। आपने 33 दफ़ा पढ़ना है और उसके बाद हाथ पे दम करके चेहरे पे फेर लेना है और बिस्मिल्लाह व अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लेना है। तो नाज़रीन आज की वीडियो यहाँ पर मुकम्मल होती है। तो इस वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा इन दुआओं को सीखें, इन दुआओं को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और इस कार खैर में अपना हिस्सा डालें। अदबी चाशनी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ये हम सब के लिए फ़ायदेमंद है। जज़ाकुमुल्लाह खैर।